نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے 227 تک پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کی جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، اور اللہ کے جو قائم کردہ حدود ہیں ان حدود پر قائم رہا جائے، ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولا اور نہ، تجعلو تم بناؤ، اللہ کو، عرضتاً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، ان تبروا کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار نہ کرو، وتصلحوا اور صلح نہ کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے داماد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہاری اچھائی اور برائی کسی معاملے کے اندر دخل اندازی نہیں کروں گا، تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اور جب کوئی شخص عبداللہ بن رواحہ سے حضرت نعمان بن بشیر سے متعلق بات کرتا تو وہ اس کو یہ کہہ دیتے کہ میں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کے اچھے اور برے کام کے اندر مداخلت نہیں کروں گا، لہذا تم جانو اور وہ جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ عرضہ عربی زبان میں کہتے تھے کہ ایسا نشان، ایسی چیز کہ جس کو لٹکا کر پھر اس سے اپنا تیر کا نشانہ پختہ کیا کرتے تھے، اس کو عرضہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے نام کو عرضہ نہ بناؤ، اور اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ کس بات کا؟ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، بھلائی کا کام نہیں کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا، فلاں کی بات نہیں سنوں گا، فلاں کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، فلاں کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو یہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع فرمایا۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اسی طرح قسم اٹھا لینا کہ میں ان دونوں بھائیوں کے درمیان، ان 2 دوستوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، حالانکہ صلح کروانا کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ تمہاری صلح کے درمیان میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، تو یہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، لا کا مطلب نہیں، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ باللغو بیکار، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذو مواخذہ کرے گا، پکڑے گا، بما اس کا جو، کسبت قلوبکم کمایا تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ، غفور معاف کرنے والے، حلیم بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قسم کوئی آدمی لغو قسم اٹھاتا ہے، لغو قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات بات پر قسم اٹھا دینا، جیسا کہ اہل عرب کا رواج ہے، یا ہمارے ہاں ایک ایسے قسم سے
بات بات پر کہہ دیتے نا قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے یہ کیا، تو یہ لغو قسم ہوتی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو ایمان ہے یہ یمین کی جمع ہے، یمین کا معنی قسم ہوتا ہے۔ تو یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی ماضی کے کام پر قسم اٹھائے اور وہ خود کو سچا سمجھ کر قسم اٹھائے، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ سچا نہیں ہوتا، لیکن اپنے گمان میں وہ خود کو سچا سمجھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اس بات پر وہ قسم اٹھاتا ہے، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس ایسی قسم ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی ماضی کے فعل پر قسم اٹھائے اور اس کو یقین ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے قسم اٹھا رہا ہے، لیکن قسم صرف اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ میری بات وزنی ہو جائے، میرا پلہ بھاری ہو جائے، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ غموس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا۔ تو یمین غموس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی اس نے قسم اٹھائی ہے کہ گویا کہ یہ گناہوں کے اندر ڈوب گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کو، اور تیسرے نمبر پر یمین غموس کو۔ کبیرہ گناہ میں تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین غموس کو شمار فرمایا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ مستقبل سے متعلق ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ تو یمین لغو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قسم اٹھائی ہے اور اس کے گمان کے مطابق وہ سچا ہے۔ تو اگر وہ سچا ہے اور اس نے وہ قسم اٹھائی تو اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یمین غموس جو ہے اس کا دنیا کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے، آخرت میں، یعنی چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، آخرت میں مواخذہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ اگر اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ اگر اس کی یمین غموس کی وجہ سے، جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا، تو وہ حق ادا کرنا لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس ایک کہتا ہے کہ اس نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا 1 روپیہ نہیں دینا۔ اب اس نے قسم اٹھا دی، سب خاموش ہو گئے، بھئی اس نے قسم اٹھا دی، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، چلے گئے لوگ۔ اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ اوہو یار یہ تو کبیرہ گناہ ہے، مجھے تو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں اس پر توبہ کرتا ہوں، یہ میں نے گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ تو یمین غموس کی وجہ سے، جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے اس نے جو گناہ کا ارتکاب کیا اس پر تو وہ توبہ کرے گا تاکہ یہ کبیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائے، لیکن اس کی قسم کی وجہ سے دوسرے کا حق بھی مارا گیا نا، تو وہ دوسرے کا حق ادا کرے، اس کو اس کے پیسے ادا کرے، تو پھر اس کا یہ معاملہ صاف ہوگا، ورنہ اس کا یہ معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، وہ مستقبل سے متعلق ہوتی ہے، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس نے قسم کس بات پر اٹھائی ہے۔ اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کسی ممنوع کام سے رکنے کی، کہ اللہ کی قسم میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس نے قسم درست اٹھائی۔ لیکن اگر بالفرض اس نے قسم اٹھائی ہے کسی نیکی سے رکنے کی، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، میں تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، میں تیرے اچھے اور برے کام کے اندر میں شریک نہیں ہوں گا، تو اب اس نے، میں تم دونوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اب اس نے قسم اٹھائی ہے نیکی سے رکنے کی۔ اگر نیکی سے رکنے کی قسم اٹھائے تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے، اس قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ نیکی ادا کرے۔ اسی طریقہ سے جس طرح یہاں پر یہ معاملہ ہے، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک معاملہ ہوا کہ انہوں نے قسم اٹھا لی تھی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، جو ان کی زیر کفالت تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، کہ میں ان کو جو کفالت کے طور پر ان کو پیسے دیا کرتا ہوں وہ آئندہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا، اور پھر ان کا جو خرچ تھا وہ دگنا کر دیا کہ میں نے قسم ایسی چیز کی اٹھا لی تھی جو نیکی سے رکنے کی تھی۔ اگر کوئی شخص نیکی سے رکنے کی قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے،
اور پھر اس نیکی کا کرنا لازم ہے، اور اس قسم کے توڑنے کی وجہ سے اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ پہلے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اوسط درجے کا جو آدمی اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ اور دوسرے نمبر پر أَوْ كِسْوَتُهُمْ، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، 10 مسکینوں کو لباس لے کر دے دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر ہے 3 دن کے روزے رکھنا، 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ تو پھر یہ اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور وہ جس کام سے رکنے کی اس نے قسم اٹھائی تھی وہ کام کرے گا۔ تو یہاں تک تو قسم سے متعلق ہو گیا۔ ایک خاص قسم کی قسم ہے جس کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ یہ تھا کہ اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو وہ اس کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اب وہ جو بیوی ہوتی تھی، اب نہ وہ بیوہ میں سے ہے، نہ وہ مطلقہ میں سے ہے، اب نہ ہی وہ شوہر والی شمار ہو رہی ہے کہ اس نے قسم اٹھا لی کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، نہیں آؤں گا۔ تو گویا کہ وہ بیوی کو معلق کر دیتے تھے، بیوی کو چھوڑ دیا، اب وہ معلق کر دیا، اب نہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، نہ وہ اس کے پاس آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد متعین کر دی کہ 4 مہینے تک قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ جو بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم ہے، اس کو شریعت نے ایلا کا لفظ ذکر فرمایا ہے، یہ ایلا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کا معنی کیا ہوا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائے 4 مہینے تک کہ میں 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ من نسائہم، اپنی بیویوں کے پاس، اپنی بیویوں سے، یعنی جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربصو، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے۔ تو 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد متعین کر دیا۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ وَإِن، اور اگر عزموا، پختہ ارادہ کیا، عزم کر لیا، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ تو ایلا کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہ جانے کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ ایلا کہلائے گا۔ اب اگر کوئی شخص 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو جیسے ہی 4 مہینے گزریں گے تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ذریعے سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی 4 مہینے تک نہ جانے کی، تو گویا کہ اس نے قسم توڑ دی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص 4 مہینے سے کم، 3 مہینے 2 مہینے تک کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کی قسم پوری ہو گئی، اب نہ طلاق ہوگی نہ ہی کچھ کسی قسم کا کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے 3 مہینے کی قسم اٹھائی تھی اور 3 مہینے کے دوران وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا
تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی 3 مہینے کی، اب وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، اب وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھتے ہیں، تربص 4 اشہر، وہ ٹھہرنا ہے 4 مہینے تک، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو چونکہ انہوں نے قسم توڑی ہے اور قسم کا توڑنا گناہ ہے، تو اگر وہ اس پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کس بات کا ارادہ کر لیا ہے؟ طلاق دینے کا۔ تو جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی اس کی ایک طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا رجوع نہیں ہو سکتا۔ فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اس رجوع کی صورت یہ ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو رجوع کرنا ہے وہ صرف زبان سے بھی کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، تو اس سے بھی اس کا رجوع ہو جائے گا اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حدود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔